السلام علیکم، طیبہ ضیاء نیو یارک سے۔ میرے اوورسیز بہن بھائیوں، تمہیں اس بات کا کیا غصہ ہے کہ میڈیا، پاکستان کا میڈیا تمہارے ایشوز نہیں دکھا رہا، تمہارے ایشوز پہ نہیں بات کر رہا؟ وہ تو بیچارہ پاکستانی میڈیا جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں اور جو سو کالڈ اینکرز اور صحافی ہیں، وہ تو خود بیچارے سوشل میڈیا سے خبریں اٹھا کے تو ان پہ تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں۔ وہ تو خود ہمارے محتاج ہیں۔ میں تو یہاں رہتی ہوں امریکہ میں، اور میں نے پاکستان میں بھی اتنے مہینے کرونا وائرس کے مسٹک ہو کے گزارے۔ میں نے آ کے وہاں کی فلائٹ سے یہاں بھی آئی، میں نے دیکھا امریکہ نیو یارک میں بھی ہمیں ایئرپورٹ میں کوئی کسی قسم کی انہوں نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ ہم اپنے گھروں میں آئے، کوارنٹین ہوئے، اور کوئی اذیت ہمیں نہیں ہوئی۔ پالیسیز بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو اویئرنیس ہے۔ پاکستان میں جو ہے، پاکستان میں کرونا وہاں کی حکومتوں کی طرح، وہاں کے صاحب اقتدار لوگوں کی طرح، وہاں کے کرپٹ مافیاز کی طرح کرونا وائرس بھی مشکوک ہو چکا ہے، بلکہ کرپٹ ہو چکا ہے۔ وہاں کرونا جا کے کرپٹ ہو گیا ہے، اور وہ اپنا ایک ہوا اور خوف دے کے لوگوں سے کرپشن پہ مجبور کر رہا ہے۔ لوگ رشوت لے رہے ہیں اور چور بازاری ہے۔ کرونا کے آگے ہے، لوگوں کی موجیں لگ گئی ہیں، جس کو پازیٹیولی نیگیٹو کر دو، نیگیٹیولی پازیٹیو کر دو، کوارنٹائن سینٹروں میں ان کو، عقوبت خانوں میں ان کو پھینک دو۔ انہوں نے جرم کیا ہے کہ وہ اوورسیز سے آئے ہیں، انہیں پکڑتے ایئرپورٹ سے انہیں لے جاؤ، اور پورا پاکستان جو ہے اس وقت کرونا کے نام سے جتنے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ لیکن اوورسیز پاکستانی، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، وہ دن رات روتے ہیں ہمارے آگے۔ ہم ان کو دن رات ان کے آنسو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مین میڈیا جو پاکستان کا ہے، جہاں پہ لاکھوں روپے مہینہ تنخواہیں لے رہے ہیں اینکر اور صحافی، وہ ہمارے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیوں اٹھائیں گے؟ ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، انہیں اسکرپٹ دیا جاتا ہے میڈیا مالکان کی طرف سے، اور جتنے مقتدر حضرات اور ادارے ہیں ان کے اسکرپٹ پہ وہ بیچارے بولتے ہیں۔ ان پہ ہم مت جائیں۔ وہ کتنی خبریں، کتنی تجزیے ہیں جو صرف میری ویڈیوز اٹھا کے اور میری باتیں اٹھا کے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے تو بڑوں کو نہیں پتا کہ کرونا وائرس کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اور پاکستان میں کیا انی مچائی ہوئی ہے۔ تو جو حکمران ہے، حاکم وقت ہے، سو کالڈ ریاست مدینہ کا، میری ان سے یہ درخواست ہے کہ یہ مڈل ایسٹ سے کیسے جان چھوٹے گی پاکستانیوں کی، جبکہ مڈل ایسٹ کی اپنی پالیسیز اتنی سخت ہیں۔ جو لوگ، جتنے پاکستانی، ہمارا مزدور طبقہ 15 مارچ سے کرفیو کی وجہ سے اپنے ایک فلیٹ میں 20 بندے بند ہیں، کوئی ان کے پاس روزگار نہیں، کوئی راشن نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ان کے سفارت خانے، مڈل ایسٹ کے سفارت خانے، بلکہ پوری دنیا کے پاکستانی سفارت خانے صرف وہی کام کر رہے ہیں جتنی کہ انہیں حکومت اجازت دے رہا ہے۔ یہ حکومت پاکستان کا کام ہے کہ وہ سعودی حکومت سے، عرب امارات کی حکومتوں کے ساتھ یہ پالیسی بنائے، ان کو بتائے کہ ہمارے پاکستانی مزدور جو ایک فلیٹ میں 20 بند ہیں، جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، پیسے ختم ہو چکے ہیں، جن کے بال بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، وہ دن قریب ہے جب وہ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوں گے، تو آپ لوگ ان سے کس بات کا ٹیکس لے رہے ہیں؟ جب آپ نے انہیں کمپنیوں سے نکال دیا، آپ نے ان کو جاب لیس کر دیا، اور کرونا کی آڑ میں وہ بے روزگاری ان کو دے دی، تو اب ان سے ٹیکس، فیملی ٹیکس اور وہاں رہنے کا ٹیکس اب کیوں لے رہے ہیں؟ یہ سارے ٹیکس ریاست مدینہ کا حکمران عمران خان ہی معاف کروا سکتا ہے۔ عمران خان ان کے سارے ٹیکسز معاف کروا دو۔ مڈل ایسٹ میں جو پھنسے ہوئے ہیں اس وقت غریب تمہارے پاکستانی مزدور، جو تمہیں چندے دیتے ہیں تمہارے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے چندے دیتے ہیں، آج خدا کی قسم وہ سفید پوش مانگ بھی نہیں کسی سے سک رہے، بھکاری بنے بیٹھے ہیں۔ ٹکٹ جن کے پاس ہے ان کو جہاز نہیں مل رہا، اور جن بیچاروں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے پاکستان لے جاؤ کسی طریقے سے، تاکہ ہم عزت سے مر تو جائیں، ہم تو بھیک بھی نہیں مانگ سکتے۔ تو انہیں خروج نہیں لگ رہا۔ یہ پالیسیز جو عرب امارات کی، مڈل ایسٹ کی، سعودی عرب وغیرہ کی ہیں، ان پالیسیز کو تو حاکم وقت پاکستان ہی چینج کرا سکتا ہے ان کے لیے، کہ جی آپ ان پہ ٹیکس نہ لگائیں، انہیں خروج لگا دیں، ایگزٹس لگا دیں، ان سے کوئی ایکسٹرا پیمنٹ ابھی وہ نہیں دے سکتے، صرف ان کو پاکستان آنے دیا جائے۔ اور پھر پاکستان جو لوگ ٹکٹ نہیں افورڈ کر سک، جو ٹکٹ افورڈ کر رہے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ یقین جانیں، سعودی عرب کے جو سفیر ہیں وہ چونکہ امریکہ میں رہ کے گئے ہیں، اس لیے ان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہاں پہ بھی بہت اچھا کام کرتے تھے۔ ان تک اگر کسی کی اپروچ ہو جائے تو وہ ہر طرح کی ہیلپ،
لیکن جو عرب امارات کے، ترکی کے اور روس کے اور کس کس ملک کا میں نام لوں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سفارتکار جو ہیں وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہے، کسی کی ٹکٹ کا کوئی جواب نہیں دے رہے کوئی. تو یہ حاکم وقت پاکستان آپ کی قوم ہے، آپ اسپیشل چارٹر چلائیں، جو ٹکٹ افورڈ کر سکتے ہیں فوری طور پہ ان کو ٹکٹیں دے کے پاکستان لائیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ کا اوورسیز ویلفیئر فنڈ ہمارے سارے وہاں پڑے ہوئے ہیں، ان سے ٹکٹیں لے کے دیں، یا جو روز آپ ہم سے چندے جمع کرتے ہیں کرونا کے نام پہ ان سے ان کو ٹکٹیں لے کے دیں. اوورسیز میں اور بیرون ملک میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو فوراً واپس لائیں، اور جو عرب کنٹریز نے ان پہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں جبکہ ان کی جابز بھی کوئی نہیں اور ان پاس سیونگ بھی کوئی نہیں، ان پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں، وہ کہاں سے 5,000 ریال، 10,000 ریال، 8,000 ریال کہاں سے ٹیکس دیں گے؟ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی مین میڈیا جو پاکستان کا ہے وہاں کہیں ان کا ایشو نہیں اٹھایا جاتا، بس سارا دن بیٹھ کے ایک ہی بکواس کی جاتی ہے، ماسک پہنو، کرونا سے بچ جاؤ، فلاں کرو فلاں کرو. کون سا ماسک اور کون سا کرونا؟ تمہارے ہاں تو کرونا جا کے مشکوک ہو چکا ہے، تمہارے ہاں زیادہ لوگ بغیر کرونے کے مارے جا رہے ہیں، اور تمہارے ہاں ساری پالیسی صرف ایئرپورٹ پہ اوورسیز کے لیے ہے. کسی کی بددعا لگ گئی نا، کسی کی آہ لگ گئی نا، تو تم جس دن ووٹ تم لوگ لینے جاؤ گے دیکھنا اس دن تمہیں ووٹ نہیں، اندر سے چھترول ملے گا اور اوورسیز کا ملے گا.